الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے انسان پر بے حد و حساب انعامات اور احسانات ہیں. اگر انسان ان نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر جتنی بھی مخلوقات اللہ نے بنائی ہے نا، یہ حضرت انسان کے لیے بنائی. یہ زمین انسان کے رہنے کے لیے اللہ نے بنائی. یہ آسمان، یہ چاند سورج، یہ ستارے، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ حیوانات، یہ فرشتے، جو مخلوق ہماری نگاہ میں ہے یا ہماری نگاہ سے اوجل ہے، یہ سب حضرت انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے بنائی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ فرماتے تو اللہ پاک کو زمین بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آسمان بنانے کی، چاند سورج بنانے کی، نباتات، جمادات، حیوانات، ان کے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ کو. کیوں؟ کہ اللہ تو سمجھ ذات ہے، اس کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا ہے.
یہ خلافت کا مقام اللہ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے بتا دیا تھا فرشتوں کو کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بھیجنا چاہتا ہوں. تو یہ انسان اس ساری کائنات، ساری مخلوقات میں سے اشرف اور اعلیٰ مقام رکھتا ہے. جی ہاں، یہ اشرف المخلوقات میں سے ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جتنی بھی مخلوقات اللہ نے بنائی ہے نا، یہ سب اللہ نے اپنے ارادہ کن سے ان کو وجود عطا فرمایا. اللہ نے زمین بنانے کا ارادہ کیا، کن فیکون، ارادے سے وجود مل گیا. آسمانوں کا، چاند کا، سورج کا، زمین کا، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں. لیکن انسان کو بنانے میں اللہ نے اہتمام کیا. زمین کے مختلف حصوں سے مٹی منگوائی گئی، پھر اس کو گندوایا گیا، پھر اس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے آدم کے پتلے کو بنایا. خلقتک بیدی، اللہ پاک آدم سے فرما رہے ہیں تجھے تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. تو دست قدرت سے بنی ہوئی یہ مخلوق ہے انسان. اور اللہ نے اس کے پیدا کرنے کے بعد اس کی تخلیق کے بارے میں بھی 4 قسمیں کھا کے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہترین صورت میں اللہ نے انسان بنایا. ایک یہ ہے کہ عمل سے انسان بن کر دنیا میں زندگی کرنا ہے، اللہ کی نیابت والے مقام کو پورا کرنا ہے، یہ عملی شکر بنے گا انسان. تو زبان سے بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اب انسان کا جو مادہ ہے وہ انس سے لیا گیا، انس، اور انس کہتے ہیں محبت کو. یہ انسان دنیا میں محبتوں کے لیے پیدا کیا گیا، نفرتوں کے لیے نہیں بنایا گیا، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں بنایا گیا، کچھ تو خون کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا. فرشتوں کا جو اللہ پاک کے اس کہنے پر کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے آگے سے کیا عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے. انسان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو دنیا میں جا کر لڑائی جھگڑے کریں گے، خون بہائیں گے، لوٹ مار کریں گے. فرشتوں کے سامنے چونکہ انسان سے پہلے اللہ نے جنات کو پیدا کیا تھا اور وہ اس زمین پر آباد تھے، اور جنات کے اندر جو ہے وہ یہ سب کچھ چل رہا تھا. لڑائی جھگڑا بھی تھا، خون خرابہ بھی تھا، لوٹ مار بھی تھی. تو فرشتے ان کو دیکھ کر یہ عرض کر رہے تھے کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو دنیا میں جا کر فساد مچائے گی.
تو اللہ پاک نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں۔ تو شیاطین کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ آگ سے اللہ نے ان کو بنایا، اور آگ ویسے ہی جلانے والی ہے، اور انسان کی تخلیق اللہ نے مٹی سے کی ہے، مٹی سے کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کا مقام دیا ہے، یہ انسان اس دنیا میں اللہ کا نائب بن کر رہے، اللہ کا خلیفہ بن کر رہے۔ ہاں، نائب کا کیا کام ہے؟ جو اصل کا ہوتا ہے وہی نیابت میں اس کو ملتا ہے۔ کیا کیا؟ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کپڑے نہیں تھے تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو کھانے سے بھی پاک، پہننے سے بھی پاک۔ اللہ پاک فرمائیں کہ میری مخلوق میں بھوکے تھے ان کو کھلاتا ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلایا۔ میرے مخلوق میں ایسے تھے جن کے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں تھے، ان کو تو کپڑا پہناتا ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کپڑا پہنایا۔ تو انسان جو ہے جب یہ اپنی حد کراس کر دیتا ہے، انسانیت کے لبادے کو اتار کر پھینک دیتا ہے، پھر یہ حیوانیت میں چلا جاتا ہے اور شیطانیت میں چلا جاتا ہے۔ حیوانیت میں کیسے چلا جاتا ہے؟ بس اپنے پیٹ کا فکر، زیادہ سے زیادہ اپنے بھی جو اس کے مادہ ہے اور اس کے بچے ہیں اس کی فکر کریں، پیٹ کا ہمارا پیٹ بھر جائے۔ اور اس سے بھی اگلا درجہ حیوانیت کا درندے، جو دوسروں کی جان کو ختم کر کے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں۔ شیر، چیتا، بھیڑیا، ہاں میرا پیٹ بھرے، کسی کی جان جاتی ہے تو جائے۔ اور پھر اگلا موذیت کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ سانپ، بچھو، بھیڑ یہ کسی کو کاٹتے ہیں نا، اس سے ان کا کام نہیں بنتا، پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ سانپ بچھو کھاتے تو مٹی، لیکن جس کو بھی ڈنگ مارا وہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کہ کسی کی جان جاتی ہے جائے، میں نے تو مجھے فائدہ ہو یا نہ ہو، میرا کام ہو یا نہ ہو۔ تو انسان پھر حیوانیت پر چلتا ہے۔ یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں زمین پر اللہ نے پیدا کیے ہیں، سمندروں میں پیدا کیے ہیں، پھر اس حد کو بھی کراس کر دیتا ہے نا، پھر شیطان بن جاتا ہے۔ شیطان، اور شیطان کیا ہے کہ اللہ کے حکم سے اپنی گردن کو کھینچتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہاں آدم کو سجدہ کرو، سارے سجدے میں گر گئے اور یہ اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا کیوں؟ کیا بات ہے بھائی، سب سجدے میں چلے گئے، تو کیوں رہ گیا؟ تو کیا کہا؟ میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم سے افضل ہوں۔ اور دلیل بھی دینے لگا، مجھے آگ سے بنایا، آگ کا کام اوپر جانا ہے، اور اسے مٹی سے بنایا ہے اور مٹی کا کام نیچے جانا ہے۔ میں ایک شکل سے اعتراض کیا اللہ پر کہ جو خلافت کا مقام آپ اسے دے رہے ہیں اور اس کے سر پر جو ہے خلافت کا تاج رکھ رہے ہیں، یہ مٹی سے بنا نیچے جا رہا ہے، میں آگ سے بنا، خلافت کا مستحق تو میں ہوں۔
شیطان کو ہی آدم کو ہی خلیفہ بنا دیا، اس کی اولاد کو. تو حسد کی آگ میں جل کر شیطان بن گیا، ابلیس، کہ اللہ کے حکم سے اپنی گردن کو پیچھے موڑ لیا، سرکوبی کی، راندہ درگاہ ہو گیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ سر تسلیم ہم کرنا یہ انسان کا کام ہے. آدم علیہ السلام جنت میں حوا علیہ السلام کے ساتھ مزے کی زندگی، شیطان کو یہ بھایا نہیں، وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، اور پھر وہ گندم کا دانہ کھلا دیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، اور پھر جنت سے محروم ہو گئے، زمین پہ اتار دیے گئے. تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. نیچے کہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، یا اللہ تیری نافرمانی کر کے، تیری حکم عدولی کر کے. تو کیا ہے؟ فوراً سر تسلیم ہم کر دیا کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں. اے اللہ تو سب کچھ ہے، تجھی سے سب کچھ ہے، ہاں تیرا ہی سب کچھ ہے. ہم تو خطا کار ہیں، اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے. اگر تو نہیں بخشے گا تو خسارے والوں میں ہو جائیں گے، نقصان والوں میں ہو جائیں گے. تو انسان بن کر دنیا میں زندگی گزارنا ہے، یہ عملی شکر بنے گا. اللہ زبان سے کہا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں انسان بنایا. ہاں واقعی اگر اللہ انسان نہ بناتا تو کسی اور مخلوق میں ہمیں پیدا کر دیتا تو ہمارا کوئی زور تھا؟ کہ بھائی ہمارا کوئی زور چلتا؟ اللہ بے شمار مخلوق اللہ نے بنائی. اب زبان سے اس کا شکر کر رہے ہیں اور عمل اس کے خلاف ہو رہا ہے. تو یہ زبان کا شکر عمل کے شکر کے ساتھ ملے گا تو یہ شکر بنے گا. تو اللہ پاک ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نعمت پر اللہ ہمیں زبانی اور عملی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے اور بڑی نعمت یہ ہے کہ انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا. انسان تو کیا جو روز اول سے آ رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے چل رہے ہیں، آج تک آئے، قیامت تک آتے رہیں گے. ان انسانوں میں سے جو اللہ کو پسند ہیں وہ مسلمان ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں. لا الہ الا اللہ، جو اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے. تو مسلمان ہونا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے. یہ جو کائنات کا نظام ہے نا، اللہ نے بنایا تو انسان کے لیے ہے، لیکن یہ جو نعمت، یہ جو اس کائنات کی بقا کا دار و مدار ہے کہ یہ باقی رہے، یہ مسلمان پر ہے. ایک مسلمان دنیا میں ہوگا
اللہ پاک یہ ساتوں آسمان ساتوں زمین کے نظام کو چلاتے رہے. جس دن وہ کلمے والا گیا اس کے بعد پھر یہ سارا نظام ختم کر دیا گیا. کائنات بنی تو انسان کے لیے ہے، لیکن اس کائنات کی بقا کا دار و مدار مسلمان پر ہے، کلمے والے پر ہے، اللہ والے پر ہے. اب مسلم کہتے کس کو ہے؟ مسلمان کہتے کس کو ہے؟ مسلم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر فرمایا ہے بڑی تفصیل سے کئی سپاروں میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں پہلا مسلمان ہوں، انا اول المسلمین. تو اس کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امتحان میں سے گزارا، کئی امتحانوں سے گزارا. مسلم کون؟ جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دے، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے چلے، اس کو مسلم کہتے ہیں. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہ مسلمان کون ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں جان کی پرواہ نہ ہو، مال کی پرواہ نہ ہو، وطن کی پرواہ نہ ہو، بیوی بچوں کی پرواہ نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود اور قوم کی طرف بھیجا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام قوم کو اور نمرود کو دعوت دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ. اور نمرود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا، انا ربکم الاعلی. قوم اس کے پیچھے چل رہی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی اسی کے ساتھ تھے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امر دعوت عطا فرمایا کہ ان کو میری طرف بلاؤ، میری طرف بلاؤ ان کو، اور ابراہیم علیہ السلام دعوت دینے میں لگ گئے. قصہ لمبا ہے. وہ بت خانے کے بت جب توڑے تھے جن سے یہ کچھ مانگتے بھی تھے اور اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، تو اس کی پاداش میں نمرود اور قوم نے ان کو جلانے کا فیصلہ فرمایا کہ ان کو جلا دو، اور بڑی آگ جلائی گئی. کچھ عرصہ جیل میں رہے جب تک آگ بہت اونچی ہو گئی، چاروں طرف لپٹیں چلنے لگی، کوئی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا. اور جیل میں باپ نے آ کے سمجھایا بھی کہ چھوڑ دو یہ کام. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جان جاتی ہے جائے، یہ اللہ کا حکم نہیں چھوڑ سکتا میں. جان جاتی ہے تو جائے. تو جب جان پر بنی اور آگ میں پھینکے گئے اور 40 دن آگ میں رہے، اور آگ میں اللہ نے ان کی پوری حفاظت فرمائی. لیکن امتحان تو لیا نا، آگ میں جان تو جاتے ہوئے نظر آئی نا، لیکن جان کی پرواہ نہیں کی.
اللہ کے حکم کی پرواہ کی کہ دعوت کی محنت میں نہیں چھوڑ سکتا، لوگوں کو میں اللہ کی طرف بلاؤں گا، اللہ کے دین کی طرف بلاؤں گا، اس میں میری جان جاتی ہے تو جائے، اور وہ بھی جان دینے کے لیے تیار۔ اور پھر فرشتوں کی مدد بھی نہیں لی، اللہ نے براہ راست آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی میرے ابراہیم پر۔ آگ کس کی مخلوق ہے؟ کس کے حکم سے جلاتے؟ اللہ کے حکم سے جلاتے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتے۔ تو جان کی پرواہ نہیں۔ مسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے، پھر وطن سے بے وطن کر دیے گئے، نکال دیے گئے وہاں سے، بیوی کو لے کر چل پڑے، اور ایک جگہ واقعہ پیش آ گیا کسی بادشاہ کی راستے میں، اور ان کی باندی بھی پھر ان کو مل گئی اور چل پڑے اور قریۃ الخلیل میں پہنچ گئے۔ وطن چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے امر دعوت کو نہیں چھوڑا۔ نمرود یہاں نہیں کام کرنے دے رہا ہے، آگے جا کے کام کریں گے، آگے جا کر کام کریں گے۔ پھر اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا دوسری بیوی سے، اماں ہاجرہ سے، جو ان کو بادشاہ نے دی تھی۔ اب اللہ کا حکم آ گیا کہ اس بیوی اور اس چھوٹے بچے کو اٹھاؤ، اور وہاں جو جگہ ہے نا جہاں زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے، موت کے سارے سامان موجود ہیں، وہاں چھوڑ کر آؤ۔ تو کیا ہوا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کھڑے ہو گئے، بیوی کو لیا، بچے کو لیا، اور جہاں اس وقت بیت اللہ شریف ہے وہاں پر جبرائیل امین نے کہا یہاں چھوڑنے کا حکم ہے۔ تھوڑی سی کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی، مشکیزے میں پانی، اور واپس ہو گئے۔ اب بیوی نے دیکھا کہ یہ تو واپس جا رہے ہیں، تو کیا کریں، کیا میں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہوں بھائی؟ پھر پوچھا تو وہ بھی ایمان والی تھی، نبی کی صحبت یافتہ تھی، اور نبی کی ماں بن رہی تھی، اولاد بھی نبی بننے والے ہیں، تو یہ سمجھ گئی کہ یہ نبی بھی ہیں اگر میرے خاوند بھی ہیں۔ تو کیا کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہمیں یہاں چھوڑنے کا، تو بولنے کی اجازت نہیں تھی، سر کے اشارے سے کہا ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا، فرمایا جاؤ، اس لیے کہ جس کے نام پر تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو وہ مجھے ضائع اور میرے بچے کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ کیا سکتے؟ اب تھوڑا سا پانی، تھوڑے سے کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی، دودھ بھی خشک ہو گیا سینے میں، یہ اسماعیل ہاں جی دودھ بھی نہیں، پانی بھی نہیں، تو بچے کا جو حال ہوتا ہے، اور اللہ کو پیار آیا، اور یہ بیچاری کبھی صفا پر چڑھ رہی ہیں، کبھی مروہ پہ جا رہی ہیں، کبھی صفا پر کوئی قافلہ مل جائے آتے جاتے پہاڑوں کے پیچھے تو تھوڑا سا پانی لے لوں، اور یہاں یہ قربانی کا نقشہ بنا کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے اللہ نے پانی کا چشمہ نکال دیا، زم۔ اور جب آواز آئی تو دوڑی ہوئی آئی، تو پانی پھیل رہا تھا، ریگستان ریت تھی، تو فوراً منڈیر باندھ کر کہا زم، ٹھہر جا، کیونکہ وہ ادھر توڑ رہا ہے ادھر توڑ رہا ہے۔ تو جب زمزم کہا نا پھر پانی نیچے تک جاتا رہا، کہاں تک گیا اللہ کے علم میں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ ماں ہاجر پر رحم فرمائے، اگر وہ منڈیر باندھ کر زمزم نہ کہتی تو یہ اللہ کی قدرت سے ایسا پانی نکلا تھا کہ ساری دنیا کو سیراب کر دیتا، ساری دنیا میں پانی۔ کیا قربانی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اماں ہاجر، اسماعیل علیہ السلام، قربانی۔ جی ہاں، کیوں؟ اللہ کا حکم۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم۔ جان جاتی ہے جائے، بیوی بچے قربان ہوتے ہوں، لیکن اللہ کا حکم نہ جائے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، اللہ کا حکم نہ چھوٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اللہ پاک نے یوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حج عمرے پر گئے، وہاں پی لیا، لیکن بہت سے لوگ ہیں وہاں نہیں گئے، لیکن ساری دنیا میں جہاں جہاں تھے مسلمان انہوں نے بھی پیا۔ کیوں بھائی؟ آپ میں سے پیا کہ نہیں پیا؟ کس نے پیا؟ جو عمرے اور حج پر نہیں گئے، یہاں اللہ نے پلا دیا۔ اور پانی ایسا، بھوک میں پیتے بھوک ختم، پیاس میں پیتے پیاس ختم، بیماری آتی پیتے، اللہ شفا کا ذریعہ بنا دے۔ زمزم لمن شرب له، کہ جس نیت سے پیے وہ نیت اللہ پوری کر دے۔ کچھ دنوں کے بعد بچے کو دیکھنے کی اجازت لے کر آئے۔ اب اسماعیل علیہ السلام پیر چل رہے تھے، اور وہاں بھی اللہ نے پابندی لگا دی ابراہیم علیہ السلام پر، راستے میں اترتے چڑھتے رہنا، لیکن جب بیوی بچے کے پاس پہنچو نا تو سواری سے نہ اترنا۔ کئی عرصے کے بعد آئے تھے، لیکن سواری پر بیٹھے، بیوی نے پہچانا، بچے کو دیکھا، تو بیوی نے کہا کہ آپ نیچے آئیے، کچھ آپ کو کھلا پلا دیں آپ کا۔ تو انہوں نے کہا مجھے نیچے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا سواری کو نیچے بٹھا دیں، آپ سواری پر ہی رہیں، میں یہیں آپ کا منہ ہاتھ دھلا کر کچھ کھلا پلا دیتی ہوں۔ سواری کو بٹھا دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، کبھی یوں ادھر ادھر، بابا بابا، واپس آ گئے۔ اب وہاں پر جو بچہ ہنستا ہوا نظر آتا نا بستی میں، تو اسماعیل آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ کوئی بچہ روتا ہوا نظر آتا تو اسماعیل آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ اور اللہ پاک کو یہ بات اچھی نہیں لگی ابراہیم علیہ السلام۔ یہ تو پدری طبعی محبت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے خلیل کو کسی اور کی طرف، کہ اس کا دھیان وہاں کیسے جا رہا ہے، بچے کی طرف، بیوی کی طرف، تو خواب میں ان کو وحی آئی کہ بچے اسماعیل کو ہمارے نام پر ذبح کر دو۔ ایک رات خواب دیکھا تو خیال سمجھا، دوسری رات پھر اسی طرح ہوا، پھر خیال سمجھا، تیسری دفعہ تیسری رات کو سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، کیونکہ وحی کا، نبی کا خواب بھی وحی کی ایک قسم بتائی جائے۔ چل پڑے، چھری، چاقو، رسی سب کا انتظام کر کے چل پڑے، اور وہاں پہنچ کر جا کر بیوی سے کہا کہ میں اپنے دوست سے ملانے کے لیے اسماعیل کو لے جانا چاہتا ہوں، تھوڑا ان کو تیار کر دو۔ انہوں نے تیار کیا ان کو، جو
کپڑے مپڑے چہرہ وغیرہ غسل کرنا جو بھی ہے تیار کر اپنے دوست سے ملانے کے لیے لے جانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے توریہ استعمال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کس سے تھی؟ اللہ سے، خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اور اللہ سے ملاقات کب ہوگی؟ بولو انسان کی اللہ سے ملاقات کب ہوگی؟ مرنے کے بعد۔ تو یہ بتا دیا کہ اس کو مارنے کے لیے لے جا رہا ہوں، توریہ استعمال کیا دوست سے ملانے۔ جب لے کر چل پڑے تو پیچھے سے شیطان، کیونکہ شیطان تو ہر وقت رکاوٹ ڈالتا ہے کہ کوئی انسان اللہ کے حکم کو پورا نہ کرے، سرکوبی کرتا رہے، سرکشی کرتا رہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ وہ خود نافرمان ہے، اور انسان کو بھی نافرمانی کے راستے سے ڈال کر قسم کھائیے کہ اپنے ساتھ لے جانا ہے جہنم کے اندر۔ تو شیطان دوڑا دوڑا اماں ہاجرہ کے پاس آیا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ کہ باپ کے ساتھ گیا ہے۔ کہاں؟ کہ وہ دوست سے ملانے لے گیا ہے۔ نہیں، دوست سے نہیں ملانے لے گیا ہے، ذبح کرنے لے گیا ہے، مارنے کے لیے لے گیا ہے۔ تو شیطان یہ کہہ رہا تھا، اماں ہاجرہ کہہ رہی تھی بیوقوف ہے، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی ہے، اور کوئی باپ ایسا ہے جو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے گا؟ شیطان بار بار کہہ رہا تھا کرے گا کرے گا کرے گا۔ اماں ہاجرہ کہتی نہیں کرے گا نہیں کرے گا نہیں کرے گا۔ شیطان کو سچ بولنا پڑ گیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے ذبح کرنے کا، بس یہ سننا تھا۔ تو اماں ہاجرہ نے کہا لگتا ہے تو شیطان ہے جو اللہ کے حکم کے پورا کرنے پر رکاوٹ بن رہا ہے۔ یہ ایک اسماعیل کیا ہے، اللہ کے حکم پر ہزاروں اسماعیل قربان ہیں، یہ ایک اسماعیل کیا ہے۔ پھر یہاں سے نا امیدی ہوئی تو بھاگا، وہاں اسماعیل علیہ السلام کو ایک جگہ کھڑے ہو کر کے اشارہ کرنے لگا، ذبح کرے گا تیرا باپ، ہاتھ چھڑا کے بھاگ جا۔ اسماعیل علیہ السلام نے بتایا ابا یہ مجھے ایسے کہہ رہا ہے، یہ بوڑھا کہ ذبح کرے گا تیرا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اٹھاؤ کنکری مارو، شیطان ہے شیطان۔ ایک جگہ نظر آیا، پھر دوسری جگہ نظر آیا، پھر تیسری جگہ، ہر جگہ ان پر پتھروں کی بارش کرتی، زمین میں دھنس جاتا۔ اب مینا کے میدان میں پہنچ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اس کے نام پر ذبح کر دوں۔ تو یہ اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ اگر اسماعیل کہے گا ذبح کر دو تو کر دوں گا، اگر وہ ڈانٹ دے گا تو نہیں کروں گا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ اپنے شوق اور رغبت سے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے پر تیار ہے، اور اگر تیار نہیں ہے تو مزاحمت کرے گا نا، تو پہلے اس کو باندھنا پڑے گا، پھر اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا پڑے گا۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام بھی تو نبی کی اولاد، اماں ہاجرہ کی تربیت میں کیا کہا؟ بابا جی جو اللہ نے حکم دیا اس کو کر گزرو، مجھے ثابت قدم پاؤ گے۔ کیا کہا؟ لبیک، جان دینے کے لیے تیار ہوں، لبیک اللہم لبیک۔
خود ہی مشورہ دیا کہ آپ جو ہیں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لو اور مجھے الٹا لٹا دو، میری کن پٹی اوپر ہو، چہرہ زمین کی طرف ہو۔ کیوں؟ کہ اگر آپ کی اور میری آنکھیں ملیں اور آپ کی چھری پھیرتے ہوئے ہاتھ کانپ جائے، ایسا بھی نہ ہو کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر ہاتھ کانپے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ویسی کی، اور پوری نبوت کی طاقت سے چھری چل رہی ہے، لیکن چھری کو حکم کیا ہے؟ خبردار اسماعیل کا ایک بال نہ کٹے، کھال کا کوئی ٹکڑا نہ کٹے، خبردار۔ چھری کس کی مخلوق ہے؟ کاٹتی تو ہے لیکن کس کے حکم سے کاٹتی؟ جس کے لیے حکم ہوگا اس کو کاٹے، جس کے لیے حکم نہیں ہوا اس کو کاٹ ہی نہیں سکتے۔ مخلوق تو مخلوق ہی ہے، مخلوق کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ کے ہاتھ میں جلانا اپنا نہیں ہے، کس نے رکھا ہے؟ چھری میں کاٹنا کس نے رکھا ہے؟ وہ جب سلب کر دیتا ہے پھر اس مخلوق کو کچھ کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ اب گردن پر چھری چل رہی ہے اور پوری نبوت کی طاقت سے چل رہی ہے اور گردن نہیں کٹ رہی۔ تو اللہ پاک نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو سچا ثابت کر دیا۔ جنت سے مینڈا بھجوایا، ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے فرشتے نے نکالا اور جنت کا مینڈا رکھ دیا، اور پھر چھری اس پر جو چلی ہے ذبح ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے کہ میرے بیٹا اسماعیل۔ تو جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا اسماعیل سامنے کھڑا کھڑا مسکرا رہا ہے، اور نیچے کون ذبح ہو گیا؟ مینڈا، دمبا ذبح ہو گیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری اس لیے رکھائی تھی کہ وہ جو محبت تھی وہ اس کو کاٹنا تھا۔ ابراہیم کو ہم سے زیادہ کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے، ایسی ہم نے اس کو اپنا خلیل نہیں بنایا، اس محبت پر چھری رکھوائی تھی۔ اور اللہ قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ اللہ قربانی مانگتے ہیں لیکن لیتے نہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اماں ہاجرہ ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے، ان قربانیوں میں پاس ہوتے چلے گئے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے حکم پر اپنی گردن جھکاتے رہے۔ مسلم 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 اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے چلتے رہے۔ پھر اللہ نے ان کو کیا اعزاز دیا کہ وہ جو بیت اللہ نوح علیہ السلام کی طوفان میں اٹھا لیا گیا تھا، صرف اس کے نشانات باقی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے بیت اللہ کی تعمیر کروائی۔ بیت اللہ کی تعمیر ہدایت کا مرکز، بیت اللہ ہدایت کا مرکز اللہ نے اس گھرانے سے بنوایا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ پاک نے فرمایا آواز دو، اذان دو کہ میرے گھر کی طرف آؤ بھائی، اور یہاں کے طواف کرو، یہاں آ کر عبادت کرو، یہاں آ کر قربانی دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ
میری آواز تو ان پہاڑوں کے درمیان بھی یہیں دب جائے گی، اور لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ آذان دینا، آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ کہتے ہیں اس زمانے میں جتنے بھی انسان تھے نا، سب کے کانوں تک ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان پہنچ گیا تھا کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف۔ جیسے جس نے لبیک کہا، اللہ نے سعادت عطا فرمائی کہ بیت اللہ کی حاضری، حج عمرہ نصیب ہوا۔ یہاں تک نہیں، بلکہ جو ماں کے پیٹوں میں روحیں پہنچ گئی تھی جسموں میں، ان کے کانوں میں بھی اللہ نے آواز پہنچا دی، اور ابھی تک وہ جو روحیں عالم ارواح میں تھی ان تک بھی اللہ نے آواز پہنچا دی۔ اللہ کے لیے آواز پہنچانا کوئی مشکل ہے؟ اللہ کے ارادے کا نام کیا ہے؟ وجود۔ انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اب اس گھرانے کی قربانی زیادہ تھی، ہجرت کروایا، مشقت، اور پھر بیت اللہ کی تعمیر کسی قربانیوں کے نتیجے سے وجود میں آیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر اللہ پاک سے مانگا کہ یہاں نبی ہو جو لوگوں کا تعلیم اور تزکیہ کرے، تربیت کرے۔ ہاں، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ہاں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا۔ دوسرا گھر جو تھا ان کا قریۃ الخلیل میں، بی بی سائرہ سے ایک بیٹا اسحاق علیہ السلام اللہ نے پیدا کیا، پھر اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام اور ان کے 12 بھائی۔ کہتے ہیں اس گھرانے میں 70,000 نبی آئے، 70,000، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی آئے، ایک، اور وہ نبی نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام، ہاں، سید الانبیاء، ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ۔ اور پھر امت مانگی، امت، اور اس امت کا نام بھی ابراہیم علیہ السلام نے رکھا کیا؟ وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور یہ امت بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ تو مسلمانوں میں جو امت اللہ کو پسند ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی کلمہ پڑھنے والے تھے نبیوں کے پہلی امتوں پر، وہ بھی مسلمان تھے، لیکن اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انعامات، وہ اعزازات، وہ مناقب عطا فرمائے ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملے۔ پہلی امتوں کو نہیں ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایسے فرائض دیے جو پہلے نبیوں کو دیے جاتے تھے، پہلے نبیوں کو دیے گئے۔ اللہ نے اس امت کو وہ نوافل عطا فرمائے
جو پہلے نبیوں کو دیے گئے. اور اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے وہ کام اس امت کو عطا فرمایا جو پہلے نبیوں کو دے کر بھیجتے. نبیوں کی بعثت کس لیے تھی؟ انسانیت کی رہبری، رہنمائی، سیدھا راستہ دکھلانا، اس پر چلانا، دین والی زندگی لوگوں میں لانا. یہ نبیوں کا کام تھا کہ ہر ایک مسلم بن کر اللہ کے حکم پر اپنا سب کچھ لگانے والا بن جائے، سر تسلیم ہم کر دے، سرکشی نہ کرے، انسان بن کر رہے، مسلمان بن کر رہے. نبیوں کو اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت والا سلسلہ ختم کر دیا، بند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی و رسول آنے والا نہیں ہے، لیکن انسانیت قیامت تک آتی رہے گی. انسانیت قیامت تک آتی رہے گی اور نبی و رسول کوئی آنے والا نہیں. تو آنے والی نسلوں کی رہبری، رہنمائی کون کرے گا؟ کون سیدھا راستہ دکھلائے گا؟ کون اس راستے پہ چلائے گا؟ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو تو بند فرمایا ہے، لیکن کار نبوت کو اللہ پاک نے بند نہیں فرمایا. کار نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گا. پہلے یہ ذمہ داری اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، اب ختم نبوت کی برکت سے یہ ذمہ داری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگ گیا. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ کہ تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے، اور وہ بھلائی کیا ہے؟ نیکی کی طرف بلاتے ہو، دین کی طرف، ہاں اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکانے کی طرف بلاتے ہو. وتنہون عن المنکر، بے دینی سے، ہاں جی، گناہوں سے، شیطانیت سے روکتے ہو کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے سر کو نہ کھینچو، سر کو بھی نہ کرو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو. جیسے اللہ اپنی ذات میں ہے، جیسے اللہ اپنی صفات میں ہے، ایسا ایمان تم رکھتے ہو. تو اللہ نے تیسری جو بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جس پر ہمیں زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے. اللہ چاہتے ہمیں گزشتہ امتوں میں بھی پیدا کر سکتے تھے، کیوں بھائی کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے؟ ہاں، لیکن اللہ نے ہم پر انعام کیا. اس امت کے مناقب جب نبیوں کو پتہ چلے نا کہ ایسے فرائض، ایسے نوافل، ایسے ان کے چہرے کا نور، ہاں ایسے ان کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، اور پھر کیا ہوگا؟ نبیوں کے پڑوس میں ان کو جنت ملے گی. ان نبیوں کو طلب ہوئی کہ یہ امت ہمیں مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے فرمایا یہ تو میرے احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. کچھ کے جیوں میں آیا کہ اس امت میں ہمیں بھی بھیج دیا جاتا کہ ہم بھی حضور کی امتی کی حیثیت سے
اس امت میں اس دین کی محنت کو کرتے؟ اللہ نے فرمایا نبوت دی ہے، اس کام کو کرو، اب اسی کام کے لیے ہم نے اس امت کو بھیجا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت میں بھیجنا ہے۔ کہتے ہیں قرب قیامت میں دجال کا بہت بڑا فتنہ امت پر آئے گا اور بہت بڑا ایمان کا امتحان ہوگا، اور شاذ و ناظری دجال کے فتنے سے بچ سکے وہی بچے گا جس کو اللہ بچائے۔ سارے نبیوں اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈراتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اور اسی کی امت کو تعلیم بھی دی کہ دجال کے فتنے سے دیکھو، ابھی تو یہ شعبے باز نہیں ہے، مسمیرزم اور فلانا آنکھوں پہ کچھ کر کے وہ دکھاتے ہیں، دیکھو کرتب، اور لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بڑا بابا ہے، بڑا بابا ہے، بڑا دیکھو پہنچی ہوئی ہے، پہنچی ہوئی ہے، یہ پہنچی ہوئی ہستی ہے، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور دجال تو اللہ اس کو ایسے تصرفات دے گا کہ بادل بلا کر اس کو کہے گا برس جا، بادل برس پڑے گی، بارش ہو جائے گی۔ زمین کو کہے گا اگ جا، زمین فصل اگا دے گی۔ مردے کو کہے گا کھڑا ہو جا، زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اب جب وہ یہ دکھائے گا تو ایمان پر جمنا کتنا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ کہے گا لوگوں کو مجھے خدا مانو، مجھے خدا مانو، مجھے کیا مانو؟ خدا مانو۔ ایک ایمان والے سے کہے گا کہ مجھے خدا مانو، تو ایمان والا کہے گا کہ بھائی خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ میں نے کہا اچھا دیکھنا چاہتا ہے، یہ میں کر کے دکھاتا ہوں۔ تلوار سے اس مومن کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور اس کے لاش کے درمیان سے چلے گا، اور چلنے کے بعد پھر کھڑا کر دے گا، زندہ ہو جا۔ تو اب اس کو کہے گا تو تو کہتا تھا نا خدا وہ ہے جو مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے، دیکھو میں نے تجھے مارا بھی اور زندہ کیا۔ تو وہ ایمان والا جس کی اللہ نے ایمان کی حفاظت کی، تو وہ کہے گا میرے نبی نے پہلے سے یہ پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ دجال ایک مومن کے ساتھ ایسا کرے گا، ایمان والے کے ساتھ۔ اب تو میرا پورا یقین ہے کہ تو کانا دجال ہے، اب تو میرا پورا یقین ہے تو کانا دجال ہے۔ کہتے پھر اللہ اس کی اس کو سلب کر لے، تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کو ہم نے یہ کر دیا، سولی چڑھا دیا اور مر دیا اور یہ کیا وہ کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو زمین سے کہاں اٹھا لیا؟ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر فرشتے کے ذریعے سے اتاریں گے، پھر وہاں سے مسلمانوں کی جماعت ہوگی اس مسجد میں، یہ پہنچیں گے، نماز کا وقت ہوگا اور وہ کہیں گے کہ حضرت تشریف لائیے، نماز پڑھائیے۔ تو کہیں گے میں تو حضور کی امت کے ساتھ مل کر نماز پڑھوں گا، امت کے امام کے پیچھے آپ نماز پڑھائیے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور پھر یہ جماعت دجال کا پیچھا کرے گی، اور دجال کو جب پتہ چلے گا عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، ایسا بھاگے گا، ایسا بھاگے گا، اور یہ جماعت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے آگے پیچھے چلے گی۔ کہتے ہیں جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا سانس
جو سانس ہے نا وہ جا کر دجال سے ٹکرائے گا، دجال وہیں ڈھیر ہو جائے گا اللہ کے حکم سے، ختم، سارا فتنہ ختم۔ کہتے عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑوا دیں گے، خنزیر کو قتل کروا دیں گے، پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا اور کوئی مذہب نہیں ہوگا، سارے فتنے۔ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں رہے گا جو اسلام قبول نہ کرے، اور یہ یہودی بھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا سکینہ تھا نا، وہ تابوت، وہ صندوق، وہ بھی ان کے ساتھ فرشتے لے کر آ جائیں گے، جس کو آج سر مار رہے ہیں نا، پیٹ رہے ہیں، اس صندوق کو تلاش کرنے میں ان کی کتابوں میں ان کو بتایا یہ صندوق تم کو مل گیا نا، بس تم سارے عالم پر بادشاہ بن جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے۔ ادھر کھودا ادھر کھودا ادھر کھودا ادھر کھود رہے ہیں، کیا ہے؟ وہ سکینہ مل جائے، اور سکینہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے گا، تو یہودیوں کو جب وہ نظر آئے گا تو یہودی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ ہاں، یہودی بھی تو بڑے تو یہی دو مذہب ہے نا، ایک نصرانیت ہے، یہ یہودیت ہے، باقی تو سب اس کی اپنی اپنی شاخیں ہیں۔ ہاں، ایک شاخ جو ہے نا یہودیت کی کیا ہے؟ ہندوس، یہودیت کی شاخ ہے یہ۔ یہودیوں نے سامری نے کیا بنایا تھا بھائی؟ بولو کیا بنایا تھا؟ بچڑا، اور یہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام تو یوں ہی ہے، یہ تو خدا تو یہ ہے، دیکھو کدھر چلے گئے تم لوگ؟ اور یہ ہندو کیا کرتے ہیں؟ گاؤ ماتا، کیا کہتے ہیں؟ گاؤ ماتا، گاؤ ماتا۔ وہ دو دوست تھے، دبئی میں کام کرتے تھے، ایک مسلمان تھا ایک ہندو تھا، تو دونوں ایک دفعہ گاڑی میں جا رہے تھے، تو ہندو دوست گاڑی چلا رہا تھا، تجارو گاڑی وہاں کی جو لینڈ کروزر، تو مین روڈ پر چلتے چلتے ایک گائے راستے پر آ گئی، ان سے آگے چلنے لگی روڈ کے راستے، اس نے بریک لگا دیا اس کے پاس، تو اس مسلمان نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں روکی گاڑی؟ کہتے ہماری ماتا جا رہی ہے، ہماری ماتا جا رہی ہے، ماتا ماتا جی ماتا۔ چل پڑے آگے، تھوڑی دور جا کر ایک گدھا جو تھا وہ روڈ کراس کر رہا تھا، تو اس مسلمان نے کہا رک 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 رک، اس نے بریک لگایا، میں کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہتے پتا جی کو بھی تو سلام کر لے۔ کس کو؟ پتا جی کو بھی تو سلام کر لے۔ یہ تو باقی جتنے بھی ہیں نا، یہ تو انہی سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک زمانے تک، وہ عرصہ کتنا ہے ہمارے علم میں نہیں، کہ اسلام ہی اسلام ہوگا اور کوئی مذہب نہیں ہوگا، پھر اپنی طبعی دنیا سے ان پر موت آئے گی اللہ کی طرف سے، اور ایک جگہ حضور کے روضے میں اب بھی خالی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفن ہونے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، انسان بن کر رہنا ہے، نہ حیوان بننا ہے نہ شیطان بننا ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ کے حکم پر اپنے سر کو خم کرنا ہے، سرکشی نہیں کرنی، اس میں جان کی پرواہ نہ ہو، مال کی پرواہ نہ ہو، وطن کی پرواہ نہ ہو، بیوی بچوں کی پرواہ نہ ہو،
صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، اس کا عملی شکر کیا ہے کہ جو کام اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے عطا فرمایا ہے اس کام کو کرنے والے بن جائیں۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو اللہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ کنتم خیر امۃ کی شرط ہے، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو اس شرط کو پورا کرے گا وہی قیامت کے دن خیر امت میں اٹھایا جائے گا، جو اس شرط کو پورا نہیں کرے گا وہ خیر امت میں سے نہیں اٹھ سکے۔ تو بھائی یہ دعوت و تبلیغ کی محنت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے، اور یہ ذمہ داری اور ضرورت صرف 4 مہینے تک نہیں ہے، 4 مہینے کی دعوت تو سیکھنے کے لیے دی جا رہی ہے، کیونکہ صدیاں ہو گئی درمیان سے اس محنت کو چھوٹے ہوئے، اسی لیے تو آج مسلمان اپنے مقصد کو بھول گیا ہے۔ اگر یہ کام ہوتا تو مسلمان اپنا مقصد یہ نہ بتاتا میں تاجر ہوں، میں زمیندار ہوں، میں کارخانے دار ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، میں صدر ہوں، وزیر ہوں۔ یہ تو اپنی زندگی کا مقصد بھول گیا ہے مسلمان۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دعوت اللہ، خروج فی سبیل اللہ، لإعلاء کلمۃ اللہ فی العالم کلہ، یہ مسلمان کی زندگی، اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، تاکہ اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو جائے، کفر کا کلمہ پست ہو جائے، یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد۔ لیکن صدیاں گزر گئیں، آج مسلمان بیچارہ دکاندار بن کر زندگی گزار رہا ہے، کارخانے دار بن کر اور جو ہے زمیندار بن کر اور پتہ نہیں کس کس شعبے میں لگ کر، کوئی میں کون ہوں؟ میں ماسٹر صاحب، میں کون ہوں؟ ڈاکٹر صاحب، میں کون ہوں؟ انجینئر صاحب۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں تھا، یہ محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھولے۔ یہ 4 مہینے تو اس لیے لگوائے جا رہے ہیں کہ جو ہم کام سے دور ہو گئے، کام کو اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئے، اس سبق کو یاد کر لیں۔ اور نبیوں والا کام ہے، نبیوں کے طریقے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو حضور کے طریقے سے ہم نے کرنا ہے۔ اس کے لیے 4 مہینے لگوا کر سکھاتے ہیں، 4 مہینے لگا کر سیکھ لیا، پھر باقی ساری زندگی اسی طرح اسی محنت کو کرتے کرتے ہم نے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ ہمارے بڑے یہی کہتے ہیں کہ اس کام کو ہم نے کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بتاؤ بھائی، کون کون کرتے کرتے مرے گا اور مرتے مرتے کرے گا؟ سب تیار ہیں اس کے لیے؟ چلو ہاتھ تو آپ نے اٹھا لیا ہے، ابھی ذرا قدم پر بھی کھڑے ہو جاؤ۔ جو صبح سے نقد تیار ہے پچھلے 4 مہینے کے لیے، وہ اپنی جگہ پر فوراً کھڑا ہو جائے، جلدی 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 جلدی۔ ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں لگائیں گے، دنیا و مافیہ سے افضل ہے۔ ایک نماز ایک تسبیح کروڑوں نمازوں تسبیحوں کا اجر ہے۔ 1 روپیہ کھانے کرائے سے لگایا، لاکھوں روپے صدقہ دینے سے زیادہ اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بات سنو بھائی، یہ جو منہ موڑ کر جا رہے ہیں میری طرف دیکھو، بھائی ادھر دیکھو میری طرف۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com